والافئدہ، یہاں پر گول تا جو ہے وقف کی حالت میں ہاں سے بدل جائے گی۔ یاد رکھیں کہ جب وقف کرتے ہیں تو اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب گول تا پر وقف کیا جائے تو وہاں پر اس کو ہاں سے بدل دیں۔ والافئدہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ اب تک سورۃ الملک کی 20 آیات تجوید و قرات کے قوانین کے مطابق سیکھنے میں ہم کامیاب ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں مزید کچھ آیتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاء اللہ عز و جل قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے بڑی مفید معلومات حاصل ہوں گی۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری قرآن پاک کے متعلقہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه بل لجوا فی عتو ونفور۔ امن میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ امن هذا الذی، کھڑی حرکت ہے ہاں کے اوپر، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ذال دونوں جوگوں میں بغیر سیٹی کے ادا کی جائے گی۔ هذا الذی یرزقکم، یا را کو پر پڑھیں گے، زا میں سیٹی کے پاس پیدا کریں گے۔ یہ جو قوف ہے دو نقطوں والا، اس کو پر پڑھیں گے، اور ڈنڈی والا کاف جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ یرزقکم، یرزقکم، یرزقکم ان امسک، ان امسک، سین کی آواز میں سیٹی پیدا کریں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے۔ امسک، ان امسک رزقہ، رزقہ، را کی آواز باریک ہوگی، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، قاف کی آواز پر ہوگی اور ہاں وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گی، اس کو نمایاں کریں گے۔ رزقہ، رزقہ، اور اگر یہاں پر وقف نہیں کیا تو پھر الٹا پیش ہے، اس کو جو ہے وہ پیش کی صورت میں پڑھیں گے۔ رزقہ بل لجوا، بل لجوا، یہاں پر با کو لام سے ملانا ہے اور پھر لام کو جیم سے ملانا ہے، ذرا جم کر رک کر ادا کریں گے۔ بل لجوا فی عتو ونفور، فی عتو ونفور، یہاں پر عین کی آواز نمایاں کریں گے، تا کو واؤ سے ملانا ہے اور پھر واؤ اگلی واؤ سے ملے گی، یہاں پر ادغام ہوگا، غنہ بھی کریں گے۔ عتو ونفور۔ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه بل لجوا فی عتو ونفور۔ افمن یمشی مکبا علی وجهه اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ افمن یمشی، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا حرف ارمالون میں سے ہے، ادغام ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ افمن یمشی مکبن، مکبن
علی علی وجہہ، یہاں پر مد ہے، اسے 3 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. علی وجہہ اہدی اہدی امن یمشی، حمزہ کو میم سے ملائیں گے اور میم مشدد میں غنہ بھی کریں گے، اور پھر نون ساکن کے بعد یہاں پر یا حرف جر معلوم میں سے ہے، لہذا ادغام کی صورت بنے گی، غنہ کریں گے. امن یمشی سویا سویا علی صراط مستقیم صراط مستقیم. صاد کی آواز بھی پر ہوگی، را کو بھی پر پڑھیں گے، طا کی آواز بھی پر ہوگی، یہاں پر غنہ بھی ہوگا، سین کے بعد میں سیٹی پیدا کریں گے اور باریک پڑھیں گے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے. صراط مستقیم افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. قل هو الذی، قاف کی آواز پر ہوگی، قل قل هو الذی انشأکم، یہاں پر نون ساکن کے بعد شین حرف اخفا میں سے ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. انشأکم وجعل وجعل لکم السمع لکم السمع وجعل لکم السمع والابصار والابصار، با میں قلقلہ کریں گے، صاد کے آواز کو پر پڑھیں گے. ابصار، را کو بھی پر پڑھا جائے گا. والافئدہ والافئدہ، یہاں پر گول تا جو ہے وقف کی حالت میں ہاں سے بدل جائے گی. یاد رکھیں کہ جب وقف کرتے ہیں تو اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب گول تا پر وقف کیا جائے تو وہاں پر اس کو ہاں سے بدل دیں. والافئدہ، اور اگر وقف نہیں کرنا تو پھر اس کو تا ہی پڑھیں گے. والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، قاف کی آواز پر ہوگی، تنوین کے بعد میم ہے، یہاں پر حروف جر معلوم میں سے ادغام کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے. کاف کو باریک پڑھیں گے، را کی آواز پر ہوگی. قلیلا ما تشکرون. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون. قل هو الذی، قاف کی آواز پر ہوگی، قل هو الذی ذرأکم ذرأکم، ذال کے بعد میں سیٹی پیدا نہیں ہونے دیں گے، را کو پر پڑھیں گے. ذرأکم، کاف کی آواز باریک ہوگی.
ذرأکم فی الارض، فی الارض، را کو بھی پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے، ارضی، فی الارض، وَإِلَيْهِ، وَإِلَيْهِ تحشرون، ہا کی آواز نمایاں کریں گے، را کو پر پڑھیں گے، تحشرون، تحشرون، قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وَيَقُولُونَ، قاف کی آواز پر ہوگی، یہاں پر قاف کو لمبا کر کے پڑھیں گے، واو مدہ ہے، لام کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی واو مدہ ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى، کھڑی حرکت ایسے لمبا کر کے پڑھیں گے، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، ہاں پر بھی کھڑی حرکت ہے، اسے بھی لمبا کر کے پڑھیں گے، ذال کے بعد میں سیری پیدا نہیں ہونے دیں گے، عین کے آواز کو نمایاں کریں گے، هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم، یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے، اسی طرح یہاں پر بھی نون ساکن ہے اور اس کے بعد تا حروف اخفا میں سے یہاں پر بھی غنہ ہوگا، ان کنتم، ان کنتم نہیں پڑھیں گے بلکہ غنہ کر کے پڑھیں گے، ان کنتم صادقین، صاد کی آواز پر ہوگی، قاف کو بھی پر پڑھیں گے، صادقین، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ہمارا آج کا سبق بھی مکمل ہوا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دونوں جہاں کی بلائیوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔